السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محسن حسنین۔ ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصرفہ قرآن خاتون سیدہ رباب زہرا کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سیدہ رباب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی محسن، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی محسن، بہت شکریہ، اور کافی ہم لیٹ ہو گئے، اب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں پروردگار عالم کے متبرک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ تمام حاضرین و ناظرین جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سورہ الحمد پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ الحمد پہ میں نے آپ کو اس کے متعلق کافی ساری اس کی خصوصیات، اس کے اسماء، اس کی جو ہے کہا جائے کہ الحمد کیوں نازل ہوئی، اور تمام اس کی بیک گراؤنڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے دوسرے سوال کی طرف ہم جائیں گے، جو کہ قیصر روم نے خلیفۃ الاول کے دور میں لکھ کر بھیجا تھا، جس کا میں پہلا حصہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور دوسرے حصے پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس کا دوسرا سوال کیا تھا، اور اس نے دوسرے سوال میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب، مدینۃ العلم، دار الحکمت، حیدر کرار غیر فرار سے کیا سوالات کیے ہیں، جو کہ تمام مدینے میں لوگ موجود تھے، اہل علم بھی تھے، لیکن ہر کا علم جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے علم کے سامنے ہیج تھا۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ قیصر روم نے لکھ کر بھیجا ہے کہ سورہ خیر و برکت وہ کون سی سورہ ہے قرآن کے اندر جو خیر و برکت کا باعث ہے، جس کے پڑھنے سے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دوزخ میں 7 دروازے موجود ہیں، اور جب جب اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو پڑھنے والے پر جو ہے وہ 7 دروازے اس کے دوزخ کے بند کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ وہ کون سی سورہ ہے؟ اور امام اول علی علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ سورہ سبا مثانی، جس کو کہتے ہیں یہ وہی سورہ ہے جو تمہیں پہنچا ہے، اور جو ہے تمہیں اس کے اندر کیا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ظاہر سبا مثانی یعنی کہ 7 آیات والی سورہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جب ایک ایک پڑھی جاتی ہے تو اس سورہ میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو پروردگار عالم اس سورہ کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اپنے حبیب پہ نازل کیا، اس سے پہلے کسی نبی پر یہ سورہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے اتنا عزیز رکھتا ہے پروردگار عالم اس سورہ کو کہ پڑھنے والے پر، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اسے شوق سے پڑھتا ہے، جو اسے دل سے پڑھتا ہے، پروردگار عالم اسے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم کے 7 دروازے جو ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جیسے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، یہاں تک کہ آخری سورہ تک تمام دروازے جہنم کے پروردگار اس پہ بند کر دیتا ہے، اور یعنی کہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اس سورہ کی وجہ سے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ کون سی ایسی آیت ہے جس کے اندر حروف تہجی کے، ذرا اس پہ آپ لوگ غور کیجئے گا، اور سب اس کو جا کے ملاحظہ بھی کیجئے گا کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے اور وہ موجود نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اپنے نالج کے لیے آپ لوگ اس کی جا کے تصدیق بھی کیجئے گا، دیکھیے گا کہ حروف تہجی کے 7 حروف ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں سے، جیم، زے، شین، زوئے، خا، فا۔ اس میں نہ ہو، یعنی کہ کون سی آیت میں یہ جو ہے لیٹرز حروف تہجی کے موجود نہیں ہیں؟ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا یعنی کہ اس پہ دوزخ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ ایسے کون سے جو لیٹرز ہیں، 7 لیٹرز جو ہیں، 7 لیٹرز، یہ کس میں
اس آیت کے اندر موجود نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے جیسے لوگ ہوں تو وہ پورا قرآن تلاش کریں، لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو کہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے، تو قرآن ناطق ہی قرآن میں صامت کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور بلا کچھ وقت لگائے، کسی وقت کو جو ہے لیے بغیر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہی سورہ ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے پروردگار عالم 7 دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے جو تمہیں پہنچی ہے اب تک، اور جس کے اندر اہدنا الصراط المستقیمہ موجود ہے. تو تم کو شبہ واقع ہوا ہے کہ اسی میں 7 حروف ہیں، سا جیم زا شین زوئے خے فے. یہ اہدنا الصراط المستقیمہ، یہ 7 حروف جو ہیں تہجی کے، یہ اس آیت میں موجود نہیں ہیں. اور قیصر روم نے جو ہے اس کو پڑھا ہے، یعنی کہ جواب اسے جب موصول ہوا اس نے پڑھا اور اسلام قبول کیا. اور میں بتاتی چلوں کہ یہ 7 جو حروف ہیں یہ پروردگار عالم نے اس میں کیوں نہیں رکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان 7 حروف سے کیا ایسی چیزیں تھیں جن سے پروردگار عالم نے اس میں رکھنا پسند نہیں فرمایا ہے. تو 7 حروف جو ہیں ان میں سے پہلا سے ہے، سے صبور، موت پہ دلالت کرتی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدعوا اليوم ثبور، کہ سورہ فرقان میں ہے کہ آج کے تو دن تم ایک ہی موت کو پکارو گے، یعنی کہ موت کا ذکر سورہ الحمد میں نہیں ہے، صرف سلامتی سلامتی ہے. جیم یہ جہنم کو بیان کرتا ہے، ان جہنم لموعدوہم اجمعین، ان تمام سرکشوں کی وعدہ گاہ جہنم ہے. تو سرکشوں کا کوئی جو ہے اس کے اوپر رحم و کرم نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے کہا جائے کہ ان کے اندر کہیں پر ان کے ذکر کو بھی پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر مناسب نہیں سمجھا ہے، اچھا نہیں سمجھا ہے، اس لیے ان کے ذکر کو بھی یہاں پہ نہیں کیا. اور جس ذکر سے یعنی کہ جس میں وہ ذکر آتا تھا جی وہ بھی پروردگار نے اسے پسند نہیں کیا ہے کہ اس آیت میں جو ہے رکھے. پھر خواہ مانے خزی، یہ رسوائی کو ظاہر کرتی ہے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الخزی اليوم وسوء علی الکافرین، کہ آج کے روز کفار کے لیے رسوائی و خرابی ہے. زقوم تھوہر، جس کا جو ہے وہ تھوہر کے درخت جو ہے اس کا جوس پلایا جائے گا جو کہ یقیناً بہت ہی زیادہ کڑوا ہوگا اور کانٹے دار ہوگا. تو تھوہر کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعم الاسیم، یعنی تھوہر کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہوگا. تو اللہ کیسے اس مبارک آیت کے اندر، اس مبارک سورے میں جو ہے پروردگار ان کا ذکر بھی کرتا. شین شہیق، چیخ و پکار کو کہا جاتا ہے، کو بیان کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو لوگ بدبخت ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں جو وہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ان کی چیخ و پکار ہوگی. تو پروردگار جب جہنم کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا ہے سورے میں تو کیسے وہاں کے حالات کو بیان کرنا پسند فرماتا. زوئے یہ قیامت کی تاریکی بیان کرتی ہے جس طرف کفاروں کو دھکیلا جائے گا. اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان تَعْلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، اب اس تاریکی کی طرف چلو جس کے 3 کونے ہیں. فے یہ فراق اور جدائی کو ظاہر کرتی ہے. یومئذ یتفرقون، بروز قیامت لوگ متفرق ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. تو بس کیا ہے کہ یہاں اہدنا الصراط کے متعلق جو ہے وہ روایت ہے کہ انوار الیقین میں کہ احمد نے روایت کی ہے کہ پل صراط سے کوئی بھی نہیں گزر سکے گا مگر یہ کہ امام علی علیہ السلام کو جانتا ہو اور امام علی علیہ السلام بھی اسے جانتے ہوں. جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے اعمال میں امام علی علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی محبت ہوگی. اور فضائل اہل بیت کتاب میں، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے کتاب امالی شیخ صدوق میں نقل ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آبا و اجداد سے
یعنی کہ سلسلۃ الذہب سے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ پورے صلات سے تیز ہوا کے طور پہ گزر جائے، عبور کر لے اور حساب کے بغیر بہشت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ میرے ولی مددگار تمام امت پہ میرے جانشین یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے، اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ ان سے تعلق ختم کر لے اور اس کی ولایت کو ترک کر دے گا تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اور مجھے اپنے رب کی عزت اور جلالت کی قسم کہ علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے جس سے داخل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کسی مقصد کو نہیں پہنچتا۔ وہ ہدایت کا صراط مستقیم ہے، وہ ایسی شخصیت ہیں جن کی ولایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور المناقب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے اور صرف اسی کو جنت میں داخل ہونے دیں گے جن کے پاس امام علی علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا برات نامہ ہوگا۔ وکی بن جرہ سے کی تفسیر میں ہے کہ سفیان سوری سے روایت ہے کہ اِنَّ صراطً مستقیمہ حب علی، یعنی صراط مستقیم علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی ہم بات کریں گے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو المیزان میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے منقول ہے کہ دنیا میں صراط سے مستقیم وہ راستہ ہے جو غلو اور تقصیر سے پاک ہو، یعنی کہ درمیانہ راستہ پاک ہو، یعنی نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ زیادہ کیا گیا ہو اسے اور نہ اسے کم کیا ہو، بلکہ درمیانے رستے کو اور ہر قسم کی کجی سے خالی، یعنی کہ ٹیڑھا پن اس میں نہ ہو، یعنی کہ زگ زیگ قسم کی کوئی رستہ نہ ہو بلکہ سیدھا رستہ ہو۔ تو آخرت میں مومنین کا وہ راستہ جو سیدھا بہشت کی طرف جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر میں ہے کہ صراط مستقیم میں بظاہر 14 حروف ہیں۔ صراط مستقیم میں صاد رے الف توئے میم سین تے قاف یا میم، یہ 14 ہیں جن سے مراد 14 کا راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر یہ کہ بحار الانوار کی جلد 33 میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ صراط مستقیم کے متعلق فرمایا کہ اللہ کا وہ دین ہے جسے جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے اور ان کو اسلام اور ولایت علی ابن ابی طالب کا جو ہے وہ پیغام دیا اور پروردگار عالم کی ہدایت کو پہنچایا ہے۔ پھر اسی طرح مناقب خوارزی میں صاحب 7 سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علی علیہ السلام پر رحمت کرے، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ دائر کر جہاں وہ جائیں۔ اور کنز الامال جلد 6 میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمار اگر تم دیکھنا کہ علی ایک طرف ہے اور باقی لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم علی علیہ السلام کے ساتھ جاؤ، کیونکہ علی وہ ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے اور غلط راستے سے روکیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے تفسیر دور منصور میں ہے کہ اس آیت سے مراد پیغمبر اکرم یعنی کہ جن پہ انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر انعام ہوا ہے وہ انعام یافتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور ہمارے تمام ائمہ ہیں جن پر پروردگار عالم نے بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ پروردگار عالم خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم چاہتا کہ اس کی مخلوقات اسے اپنے طور پہ پہچان لے تو پروردگار یہ کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں یہ بزرگی عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذریعے سے پہچانائے جائیں۔ تو ہم پروردگار عالم کو پہچانوانے والے، پروردگار عالم تک پہنچانے والے، پروردگار عالم تک کے صراط مستقیم ہیں۔ پھر کیا ہے آثار حیدری میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انعام ہے انعمت علیہم جو ہے یہ انعام مال و دولت، صحت اور تندرستی
دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کافروں اور فاسقوں اور جو دنیا میں منکرین ہے پروردگار عالم ہے، پروردگار بلا تفریق انہیں بھی عطا کر رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ان لوگوں کے طریقے کی طرف ہدایت کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار اور جو ہے ان کے برگزیدہ اور پیارے اصحاب سے دوستی رکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انعمت علیہم، کہ جن کی وجہ سے ہے کیا ہے کہ صرف دنیا میں تو سب کو سب چیزیں مل رہی ہیں، بلا تفریق مل رہی ہیں. پروردگار ہر مخلوق کو اپنے جو ہے وہ رزق عطا کر رہا ہے. کوئی جو ہے انسانوں میں یا جناتوں میں جو لوگ پروردگار عالم کے منکر ہیں، اس کی توحید کا یقین نہیں کرتے ہیں، پروردگار انہیں بھی نعمتیں عطا کر رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ مخصوص نعمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مخصوص نعمتیں محمد و آل محمد ہیں، جن کی تک رسائی جو کہ سبیل ہے، جو کہ وسیلہ ہے پروردگار عالم تک پہنچنے کا. تو یہ اگر ان سے متمسک ہو جائیں تو کیا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے متمسک ہو جاتے ہیں. پھر تمام نعمتیں جو کہ ہماری جسمانی ضرورتیں، ہماری زندگی کی ضرورتوں کے لیے ہے، وہ سب ہیچ ہو جاتی ہے، وہ سب جو ہے بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ محمد و آل محمد جو ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں کے سردار یہ ہیں، اور یہی وہ اصل نعمت ہے. جن کو مل جائے یہ نعمت، جو انہیں اختیار کر لے، جو ان کے رستے پہ چلنا شروع کر دے، پروردگار عالم کی تمام نعمتوں سے افضل نعمتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کے وہ پروردگار عالم کے سامنے برگزیدہ ہو جاتا ہے. پھر غیر المغضوب علیہم کے متعلق سوال ہوا ہے کہ کیا ہے یہ غیر المغضوب علیہم؟ تو ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ پروردگار عالم کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہیں. وہ یہود و نصارہ ہیں کیونکہ وہ پروردگار عالم کی ذات میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، پروردگار عالم کی جو ہے وہ وحدانیت کو، پروردگار عالم کی وحدانیت کو جو ہے وہ آلودہ کرتے ہیں یا شرک کر کے. اور پھر کافرین ہیں جو کہ پروردگار عالم کے مقابل ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو بس کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے، یعنی کہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رہتی دنیا تک ان پر پروردگار عالم کا غضب ہے. یہاں تو انہیں نعمتیں پروردگار عالم عطا فرما رہا ہے، یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن آخرت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ غضب کے مستحق ہوں گے اور وہ جو ہے جہنم کے وارد ہوں گے، جہنم کے سزاوار ہوں گے. تو یعنی یہود و نصارہ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ظاہر پروردگار عالم کی وحدانیت سب سے پہلے ہے اور پھر نبوت اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اگر اس کو جو اختیار نہیں کرے گا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ محشور ہوگا، اس کا جو ہے اختتام یہود و نصارہ پہ ہوگا. اس لیے ان تینوں پہ یقین کرنا، ان تینوں پہ ایمان لانا، ان تینوں کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے، کسی اور سبیل سے، کسی اور واسطے سے اس تک پہنچے. پروردگار یہ خود ہی پسند کرتا ہے، یہ خود ہی چاہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا جائے کہ خاندان سے ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمبارہ جانشین ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا اللہ کو ہی پیارا ہے، اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ چاہتا یہی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور وسیلہ، کسی اور وسیلے کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. کہتا ہے ان کے آگے کوئی چیز میرے لیے لائق برگزیدگی ہے ہی نہیں. تو اس لیے پروردگار کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں محمد و آل محمد کا اتباع کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے، اور وہ رستہ کوئی اور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی آپ صراط مستقیم ہے. تو بس علی علیہ السلام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو علی سے محبت اپنی جگہ پہ ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کا فیض اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مولا علی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رستے کا اتباع کرتے ہوئے ان کے رستے پہ چلا جائے، کیونکہ وہی ہدایت ہے اور وہیں سے نجات ہے اور وہی وسیلہ ہے.
اس لیے ہمیں کہیں وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور علی علیہ السلام کا اتباع کریں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم ان کے واسطے سے وسیلے سے یقیناً جو ہے وہ ہمیں دنیا میں ہدایت ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی، اور پھر وہی حال ہوگا کہ ہم صراط مستقیم پر بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور پھر آخری جو بات ہے وہ ہے والظالین۔ والظالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ والظالین سے مراد گمراہ لوگ ہیں، گمراہ۔ اور گمراہ کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ان کی آل کے دشمن، اور پھر ان کے بھی پیروکار جنہوں نے جو اس بات پہ راضی ہوئے کہ انہیں تکلیف دیں، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے کسی بھی طرح سے محمد وآل محمد کو تکلیف دینے کی کوشش کی اور دشمن ہوئے ان کے، وہ سب گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ راہ صراط مستقیم ہمیں بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سب کھلی طور پہ ہمیں بتا دیا ہے، جب ظاہر کر دیا ہے، اشکار کر دیا ہے، ہر چیز ہم پہ بیان کر دی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی اور راستے کی طرف ہم جائیں؟ ہمارے سامنے ہمارا راستہ کلیئر ہے اور ہمیں علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضرت علی کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت پروردگار عالم کی اطاعت ہے۔ تو قرآن میں خود ہی موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ان اولو الامر کی جو کہ اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، ان سب اولو الامر کی جو ہے ہمیں اطاعت کرنی ہے، تو ہم اپنے نبی تک پہنچیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہم پروردگار کی اطاعت کے لائق ہوں گے۔ تو اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور ان سے بھٹکنے والا یہود و نصارہ ہے، ان کا منکر یہود و نصارہ سے۔ تو یقیناً ہم سب، ہمیں پروردگار عالم جو ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق فرمائے۔ علی ابن ابی طالب جو مشکل کشا ہیں، دارالحکمت ہیں، ان کے راستے پر ان کی ہدایت، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمالوں کو محمد آل محمد کے سامنے جب ہم پیش کریں تو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ ہم شرمندگی سے اپناری گردنیں جھکی ہوں، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جو ہے اپنے نبی کے سامنے، تمام ائمہ علیہ السلام کے سامنے جو ہیں وہ سرخرو ہیں، اور بارگاہ پروردگار عالم میں ہمیں جو ہے وہ جو ہے جو ہمیں انعام دیا گیا ہے، جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ، ان اعلیٰ علیین کے بزرگین کے ساتھ جو ہے ہماری آخرت جو ہے وہ محشور ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں جو ہے راہ پروردگار عالم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیے، والسلام سیدہ رباب کاظمی۔ کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئی، ہم بہت شکر گزار ہیں سید رباب زہرا کے جو ہمارے پروگرام میں آئی، ہمارے ساتھ انہوں نے سورہ حمد کے بارے میں بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ٹائم پہ 6 بجے ٹھیک مولانا محمد حسین شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کو اس سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔